محمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسلم ونصلي على من هو المبعوث إلى الأحمر والأسود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. گلاس پانی. شکر ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے مجھے اور آپ مسلمان بھائیوں کو اپنے گھر میں اپنا قرآن سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ وجود میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا وجود دو چیزوں سے بنا ہے. کتنی چیزوں سے؟ میرے ساتھ آپ بولیں گے.
دو چیزوں سے بنا ہے۔ ایک یہ مٹی سے بنا ہوا یہ ہمارا دھڑ، جسم، جسد، جس کو ہم کہتے ہیں مختلف زبانوں میں، مٹی سے بنا ہوا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے روح۔ کیا ہے؟ مٹی سے بنے ہوئے جسم اور روح کے ملاپ کو کہتے ہیں انسان۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ یہ ہمارا وجود چونکہ مٹی سے بنا تھا، اس کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے بنائی۔ کہاں سے بنائی؟ اردو یا پنجابی؟ اردو؟ نہیں کے چلا دیں، آپ بتائیں۔ اردو پنجابی؟ بچپن میرا بھی یہیں گزرا ہے، اسی محلے میں۔ کہیں ہے نا پاک پبلک سکول ہے کہیں آگے پیچھے گلیوں میں۔ 96 میں نے 5ویں وہیں پہ کیا، 1996 میں۔ سر یامین تھے، سر یاسین تھے، ہیں ان میں اب بھی کوئی؟ سر یاسین غالباً فوت ہو گئے تھے۔ یہ بدن ہمارا مٹی سے بنا تو اس کی غذا بھی اللہ نے گندم، کہاں سے؟ چاول، گوبھی، آلو، مٹر، جو بھی غذا آپ دیکھ لیں کہاں سے؟ مٹی سے۔ اب یہ بدن ہمارا چونکہ بنا ہے مٹی سے، اس کی غذا بھی اللہ نے رکھی تو، اور اگر ہمارا یہ بدن مٹی سے بنا ہوا بیمار ہو جائے، بخار آ گیا، سر درد ہو گیا، کوئی بھی بیماری اس مٹی سے لگے ہوئے بدن کو لگ جائے تو اس بیماری کا علاج بھی اللہ نے رکھا تو کہاں رکھا؟ مٹی سے۔ یہ ساری ادویات، ان کے جوہر آپ دیکھیں، کیمسٹری جاننے والوں سے پوچھیں یا حکیموں سے پوچھیں، کہاں سے نکلتے ہیں؟ جڑی بوٹیوں سے، مٹی سے۔ چونکہ بدن تھا مٹی سے بنا ہوا، اس کی غذا بھی اللہ نے رکھی مٹی میں، اور اس کی بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے رکھا مٹی میں۔ دوسری چیز ہے روح۔ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی۔ روح اللہ کا امر ہے، اوپر سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ جس طرح اس بدن کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس روح کی بھی غذا ہوتی ہے، اس روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ روح آیا تھا اوپر سے، اس کی غذا بھی بھیجی اللہ نے کہاں سے؟ کہاں سے؟ اوپر سے۔ اور دوسری بات، جس طرح بدن کو لگتی ہے بیماریاں، میرا گلا جڑا ہا وہ شعیب صاحب اپنی مسجد دے درس سے استعمال کر چھوڑے، مغرب سے پہلے وہاں درس دیا ہے گھنٹہ۔ چلو جو نصیب میں ہوگا، جو اللہ کو مالک کو منظور ہوگا۔ توجہ، روح کی غذا اللہ نے رکھی اوپر سے، کیونکہ روح تھا اوپر سے آنے والا۔ جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ بیماری، روح کی بیماریاں بھی بڑی ہیں۔ سب سے بڑی مرض کا نام ہے شرک۔ کیا نام ہے؟ شرک۔ روحانی بیماری ہے۔ بدعت کیا ہے؟ روحانی بیماری ہے۔ پھر اس شرک کی اقسام
وہ بیماریوں کی آگے قسمیں سے قسمیں بنتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ روح کو بیماریاں لگتی ہیں تو چونکہ روح کا تعلق تھا اوپر سے، بیمار روح کا علاج بھی اللہ نے بھیجا۔ کہاں سے بھیجا؟ کہاں سے بھیجا؟ ہم نے بیمار روحوں کا علاج تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، درگاہوں سے، قبروں سے، مجاوروں سے، ملنگوں سے، تعویذ گنڈے کے وپاریوں سے۔ حالانکہ علاج تھا قرآن، اوپر سے آیا ہوا علاج تھا۔ روح کے خالق نے خود بھیجا تھا کہ روح بیمار پڑ جائے تو یہ ہسپتال ہے، اس کے ہم قریب نہیں آئے، ہم نیچے کے جھوٹ موٹ کے معالجوں کے پاس جاتے رہے، ایمان بھی لٹتا رہا، مال بھی لٹتا رہا، عزت اور عصمت بھی لٹتی رہی۔ موت آئی تو دخل النار۔ حالانکہ علاج کیا تھا؟ قرآن۔ روح کو بڑی بیماریاں لگتی ہیں، ایک بیماری اور اس کا علاج وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بڑی بیماریاں لگتی ہیں روح، سب سے بڑی بیماری کا نام کیا ہے؟ بولیں، سب بولیں۔ مجھے پتا ہے آپ کو بڑے پکے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، کچے بندے کے ہاتھ ویسے بڑے ہوئے لوگوں کے بنا ہونا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، علم و عمل میں برکت دے، مزید اللہ اخلاص ان کو نصیب فرمائے۔ بڑی بیماریاں لگتی، سب سے بڑی بیماری کا نام ہے شرک۔ کیا نام ہے؟ شرک۔ اس بیماری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ جب بندے کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ بنتا ہے، یہ سوچ بنتی ہے کہ قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ ہماری پکار کو سنتے ہیں، یہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، مسئلہ سما اندر آیا، باقی کے کام شیطان خود کروا لیتا ہے، خود کروا لیتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ شروع میں یہی آتا ہے جی، یہ سن دین۔ کیا ہے؟ سن دین۔ سب سے پہلی بات شیطان، بس سن دین، اس سے آگے نہیں جانا۔ سن دین، خبردار شرک کو ویسی سجدہ نہیں کرنا، ان کے نام کی نظر نیاز نہیں دینی، سن دین، صرف بس سن دین، سن دین۔ ہر روز نہیں آ سکتا، جمعراتی آیا کرو یار۔ کیا ہے؟ وہ جمعرات نو آیا کرو، صرف جمعرات کو آیا کرو۔ بڑھتے 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 کام آغاز کہاں سے ہوا؟ اس سما موتا کے گندے عقیدے سے کہ مردہ، ویسے لفظ میں بھی بڑی حیرانگی ہے، مردہ پہلے کیا کیا؟ مردہ۔ میری ایک بات یاد رکھیں، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہتا ہوں میرا مزاج نہیں ہے، میں نے کسی شخصیت کو، کسی جماعت کو، کسی دھڑے کو آج تک اپنے کسی بیان میں نشانہ نہیں بنایا، نہ یہ میرا مزاج ہے، نہ کبھی آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں گے کہ کسی جماعت، کسی شخصیت، کسی فریق، کسی فرد واحد کو میں نام لے کے نشانہ بناؤں۔ یہ میرا مزاج نہیں ہے، بزرگوں نے میری تربیت ایسی نہیں کی، لیکن یہ بھی میرا مزاج ہے کہ میں قرآن کی آیات کو چھپانے کا عادی بھی نہیں ہوں، قرآن کے مسئلوں کو چھپانے کا عادی نہیں ہوں۔ قرآن حق ہے نا؟ قرآن حق ہے،
ایک جملہ میں بولا کرتا ہوں، ابھی پھر ذہن میں آ گیا، وہ آپ کے سامنے بھی بول دیتا ہوں۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جنت ملے، چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہمیں جنت ملے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ دین کے معاملے میں یہ دھکے، یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ گھر سے باہر بستر لحاف ہیٹر سب کچھ چھوڑ کے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے اصل مقصد تو کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں کیا ملے؟ ہمیں جنت ملے۔ ایک اصول کی بات کرتا ہوں، غلط ہو تو آپ کھڑے ہو کے پکڑ سکتے ہیں، جی دلیل دو۔ جنت ملے گی ایمان سے، جنت ملے گی ایمان سے، اور ایمان بنے گا، ایمان بنے گا قرآن سے۔ اگر ایمان نہیں بنایا، دنیا کے کسی لکھاری کی لکھی ہوئی تحریر پہ ایمان باندھا، کسی مرشد، کسی بڑے، کسی بزرگ، کسی اکابر، کسی مورخ، کسی مؤلف، کسی مصنف، کسی بڑے سے بڑے لکھاری کی لکھی ہوئی تحریر پہ ایمان باندھا ہے، لیکن رب کے قرآن سے ایمان نہیں بنایا، ٹکرے مار مار کے بندہ قبر میں تو اتر جائے گا لیکن کبھی ایمان، اور جب ایمان نہیں بنے گا تو کہاں جائے؟ جنت بنے گی ایمان سے، اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ یہ بات ذہن میں۔ سب سے بڑی روحانی بیماری کا نام کیا ہے؟ شرک۔ اور شرک کہاں سے آتا ہے بندے کے اندر؟ یہ بیماری کہاں لگتی ہے اس روح کو؟ جب انسان یہ عقیدہ بناتا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا بزرگ، قبر میں پڑا ہوا بزرگ، قبر میں پڑا ہوا کوئی بزرگ کو بھی کھول دیتے ہیں یار، قبر میں پڑا ہوا کوئی ولی، قبر میں پڑا ہوا کوئی نبی، قبر میں پڑا ہوا کوئی شہید، قبر میں پڑا ہوا کوئی غوث، کتب، ابدال، نبی، رسول، کوئی بھی فوت شدہ، چاہے وہ نبی ہے یا ولی ہے، غوث ہے یا کتب ہے، انبیاء میں سے ہے یا صلحاء میں سے ہے، اولیاء کرام میں سے ہے یا شہداء میں سے ہے، جو بھی فوت ہو جائے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میت ہو جانے کے بعد سنتا ہے، یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے۔ ما فوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ ما فوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ اے ہی دی آواز کسے کسے جگہ تے آندھی، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے جی، اللہ ہی، یہ پنیری ہے ہماری، یہ یقین کریں یہ پنیری ہے۔ ماشاءاللہ۔ پکاریں سننے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نبی ولی پکار نہیں سنتا۔ انسانیت میں سب سے اونچی شان انبیاء کی ہے۔ کس کی ہے؟ ہم اولیاء کو زیر بحث لے کے آئیں، علماء کو لے کے آئیں، صلحاء کو لے کے آئیں، بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے ان علماء، ان اولیاء کرام کی جن کو آج پوجا جا رہا ہے۔ کس کس کو کھولیں، کس کس کا نام لیں؟ کیوں نہ امت کے اس طبقے سے ہم شروع کرتے ہیں جس طبقے کے نیچے باقی ساری انسانیت آ جائے۔ صحیح ہے نا؟ امت کے اس طبقے کو، ساری کائنات اللہ کے کسی ایک بھی نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کرام کے حالات، یہ قرآن جو اللہ نے رکھا ہے، بھیجا ہے، یہ کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ یہ بیماریاں ہماری تب بڑی ہیں، اللہ نے بھیجا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی فیہ ھدی للناس،
ہدل للمتقین، ایسی بات ہے نا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس لیے نازل کیا میرے پاک پیغمبر ہم نے یہ قرآن آپ پر، تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے آئیں۔ یہ قرآن بھیجنے کا مقصد تھا۔ آج امت نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ کیا کیا؟ گھر رچ رکھیا، اتنا رکھو جی ریشمی غلاف بڑا قیمتی چاڑ کے رکھو، اس دے اتے ہے گل جی نا، اتنا رکھیا ہے، تلے نہیں رکھنا، ستیاں لتاں نہ ہون قرآن نو، ہے ایسی بات؟ اوپر پڑا ہے اور پڑا ہے اور پڑا ہے اور پڑا ہے، بس پڑا ہے، مہینوں تک پڑا ہے، سالوں تک پڑا ہے۔ گھر ہو گئی نو سس دی لڑائی، کوئی معاملہ ہو گیا چوری دا، جی قرآن چا لے آؤ۔ یہ ہو رہا ہے آج اس کے ساتھ کہ نہیں؟ قرآن تے سو دیو، یہ گل ہے، ختمہ دے اتے قرآن چاہ کے لے آؤ، یہی ہے نا؟ تعویذ گنڈا لکھنا ہے جی، کیا لے آؤ؟ 7,500 ایتاں دے اتے ایمان تے یقین نہیں، کاغذ کے اس ٹکڑے پہ یقین ہے یہ گل۔ ڈنگر نو منہ کھر دی بیماری، پتہ نہیں نہ سمجھ آنی کہ نہیں، منہ کھر دی بیماری دوئیں سمجھ، ڈنگر نو منہ کھر دی بیماری لگ جائے، جو قرآن چاہ کے لایا اور ڈنگر دے تلو ٹپاؤ، نعوذ باللہ۔ قرآن بن گیا ہے آج کمائی کا ذریعہ، حالانکہ یہ اللہ نے انسانیت کے نام ایک پیغام بھیجا تھا، یہ پیغام بھیجا تھا۔ الیکٹرانک کی دکان پہ آپ جائیں، ایک واشنگ مشین خریدیں، اس واشنگ مشین ڈبہ پیک بند واشنگ مشین کے اندر آپ کو ایک بکلیٹ ملے گی، ایک بک ہوگی، ایک کتاب ہوگی، ایک کاپی ہوگی جس میں انگلش میں ہدایات لکھی ہوں گی۔ بنانے والی کمپنی نے اس کو چلانے کے طریقے لکھے ہوں گے، ایسے ہوتا ہے نا، یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے۔ بنانے والی کمپنی نے اے سی بنایا، چلانے کے طریقے ساتھ ڈال دیے لکھ کے، مشین بنائی، سیونگ مشین بنائی، واشنگ مشین بنائی، ڈرائنگ مشین بنائی، کوئی بھی مشین بنائی، اس کو چلانے کے طریقے ساتھ لکھ کے ڈال دیے ٹائپ کر کے، اور پیغام یہ دیا خریدنے والے کو کہ ہماری بنی ہوئی مشین کو اگر ہمارے لکھے ہوئے اس بکلیٹ کے ذریعے چلائے گا تو لمبا عرصہ چلے گی، اپنی مرضی سے چلائے گا شاید دوسرے دن مستری کے پاس اٹھا کے نہ لے جانا پڑے۔ ایسی بات ہے نا؟ انسان کو بنانے والا کون؟ بولو، انسان کو بنانے والا کون ہے؟ بنانے والے نے یہ بکلیٹ بھیجی ہے۔ اپنے آپ کو چلانا کیسے ہے؟ اپنی 50 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنی کیسے ہے؟ اپنے شب و روز کیسے گزارنے ہیں؟ اگر میرے اس ہدایت نامے کے مطابق گزارتا چلا جائے گا، کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ اپنی مرضی سے اگر گزارے گا تو وہ حال ہمارے تمہارے سامنے۔ انسان ہے، زندہ ہے، جیتا جاگتا ہے، شعور والا ہے، عقل سلیم رکھنے والا ہے، شعور کی، بصیرت کی، بصارت کی ساری آنکھیں رکھتا ہے، لیکن کھڑا قبر پہ ہے۔ ہائے، کھڑا کہاں ہے؟ قبر کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے۔ ہائے، کھڑا کہاں ہے؟ دلدل اور ذل جناح کو معبود مان کے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کھڑا کہاں ہے؟ بندر کے سامنے کھڑا ہے۔ کھڑا کہاں ہے؟ گائے اور ہنومان کے سامنے کھڑا ہے۔ کھڑا کہاں ہے؟ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے پتھر کے بت کے سامنے کھڑا ہے۔ اس ہدایت نامے کے مطابق اس نے اپنے آپ کو نہیں چلایا نا، ناکامی کی دلدل میں دھنستا چلا جا۔ یہ بکلیٹ ہے، بکلیٹ۔ ایک اور مثال اپنے معاشرے کی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اہمیت قرآن سمجھ آئے۔ سادہ جی ایک بندہ
یہاں کا کوئی سادہ بندہ اس کا مجھے نام بتا دو، زیادہ سمجھ آئے گی، بالکل سادہ. سادہ الف نو کلی سمجھنے والا. اچھا اوپر کسی کو نشانہ نہ بنا لینا یار، مذاق کر. سادہ سا ایک بندہ، میں نام نہیں لیتا کسی کا، پتہ چل گیا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. سمجھو، سادہ سا بندہ، جٹ بندہ، الف نو کلی سمجھنے والا. دروازہ کھٹکیا بے، ڈاکی آیا. ہاں جی کون ہے جی؟ وزیر اعظم کا خط تیرے نام آیا ہے. کیا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف کا خط تیرے نام آیا ہے. اس نے خط لیا، او کتھے میں لالی تے کتھے نواز شریف. توجہ توجہ میری طرف. میرے نام نواز شریف دا خط، او واقعی نواز شریف، ہاں نواز شریف دا خط ہے. ویکھ موہراں ویکھ، پرائم منسٹر ہاؤس دیاں موہراں ویکھ، پرائم منسٹر ہاؤس چوں نکلیا ہے. میں اتھوں دا ڈاکیا ہاں، سرکاری ڈاکیا. میری بات سمجھنا، ہنسی میں نہ ڈالنا، میری بات سمجھنا. میں مشکل سے بول رہا ہوں، اللہ جانتا ہے مشکل سے، زور لگا کے، ہمت نہیں ہے، لیکن آیا ہوں تو یہ کہتا ہوں چلو کچھ آپ کے اور میرے پلے پڑ جائے. اس نے خط دیکھا جی، نواز شریف کا خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا محبت سے. کتھے میں غریب تے کتھے نواز شریف، میرے نا خط پہ لکھ دا. چومیا، اکھا نال لایا، سیف الماری کھولی، اتلے خانے دے اندر بند لاکر دے اندر انجے ڈاکیے کو لے کے انجے بند رکھ چھڑیا. گھر دے پوچھیا لالی کے بلا آئی ہے بھئی، انج چپ کر کے اندر رکھی پی ہیں. لالی کہنے لگا تمہیں نہیں پتا نواز شریف کا خط آیا ہے میرے نام، نواز شریف کا خط آیا ہے میرے نام. ان آخنا او جھلیا، او کملیا، اے جو ڈاکیے کو لے کے سیف الماری دے لاکر وچ بند کر کے اے رکھ چھڑے آئی. کھول تو صحیح، کھول تو صحیح، نواز شریف تجھے کہنا کیا چاہتا ہے؟ کھول تو صحیح نا. بادشاہ کا تیرے نام خط آیا ہے، تو نے اٹھا کے تقدس سے، بڑے احترام سے، بڑے اکرام سے کہ کہاں میں اور کہاں نواز شریف، تو نے رکھ دیا لاکر کے اندر بند کر کے. کھول تو صحیح نا. لالی صاحب گھر والے دی آنکھ تے خط کھولیا تے خط آ انگلش وچ. لالی صاحب دے پھر توتے اڑ گئے. کتھے میں لالی تے کتھے انگلش. ایک رنگ آوے تے دوسرا رنگ جاوے، پھر مسئلہ بن گیا یار. گھر والے دی کہن تے خط کھولیا تے او نکلیا انگلش وچ. پریشان ہو کے کھلوتا ہے. گھر والے کہن لگے او کملیا انج کر، اس خط نو لے جا کسے انگلش جانن والے کول. میری بات سمجھنا، میں مقصد کی طرف آ رہا ہوں. اس خط کو لے جا کسی انگلش جاننے والے کے پاس، وہ اس کی ٹرانسلیٹ کر کے دے گا، تجھے ترجمہ کر کے دے گا. ٹرانسلیٹ انٹو اردو کروا، اردو لکھوا، تاکہ تجھے پتا چلے نواز شریف تجھے کہنا کیا چاہتا ہے. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ خط بھیجا تھا بادشاہوں کے بادشاہ نے. ہم نے خط کے ساتھ کیا کیا؟ غلاف چڑھایا، آنکھوں سے لگایا، چومو، سینے سے لگایا، اوپر رکھ دیا الماری کے اندر، اوپر رکھ دیا تقدس کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس کی تکریم کرتے ہوئے اندر لا کر کے اندر بند کر دیا. کہنے والا کہے گا اوے پاگلا، اوے جھلیا، اٹھا لو اس خط میں بادشاہوں کا بادشاہ تجھے کہنا کیا چاہتا ہے، تجھے کہنا کیا چاہتا ہے. تو نے اٹھا کے الماری میں سجا ڈالا. دیکھ تجھے بادشاہوں کا بادشاہ احکم الحاکمین کہنا کیا چاہتا ہے. ہم نے اٹھایا، اساں پنجابی بولن والے، سمجھ آئی، پشتو بولن والے، پٹھان، او کے کرے خط ہے
خط ہے عربی میں، خط ہے عربی میں، تو اب کیا حق بنتا ہے؟ عربی جاننے والے عالم کے پاس جا، عربی جاننے والے عالم کے پاس جا، علماء کے پاس جا، ان کی منتیں کر، ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جا، دو زانو ہو کے بیٹھ جا، اپنا آپ ان کے سامنے بچھا ڈال، مار ڈال۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کے وارث، یہ نبی کے وارث، اپنا آپ مار کے ان کے سامنے بیٹھ جا، ان کو کہے استاد جی، استاد جی اے خط سمجھاؤ سانو، اے خط سکھاؤ سانو، بھیجنے والے نے ہمارے نام کیا پیغام بھیجا ہے، ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا اس خط کے ساتھ؟ قسموں کا ذریعہ، رولے مٹاون دا ذریعہ، 9 سس دی لڑائی پہ گئی، قسماں واسطے چالے ہو، سلو واسطے قرآن چالے ہو، یوں ہی پڑا ہے غلافوں کے اندر بند۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے خط کو سمجھا نہیں ہے۔ آج امت کا 90% سے زیادہ طبقہ گمراہی کی دلدل میں دھنستا چلا جا۔ روحانی مرضوں کا یہ علاج تھا، مرضیں ہمیں لگ گئی، لیکن علاج ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اور۔ شرک کہاں سے پھیلتا ہے؟ سماع موتا کے عقیدے سے۔ ما فوق الاسباب سننے والا کون؟ کون ہے؟ اللہ ہی۔ آئیں ایک نبی کا قصہ مختصراً بیان کرتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے میرے پاک پیغمبر، اس ہدایت نامے وچوں میں اللہ دی رحمت والا ایک قصہ سنانا، میں اللہ دی رحمت والا قصہ، اللہ دے ایک پاک پیغمبر نے جنہ دا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ زکریا علیہ السلام بڑے پیارے نے، اللہ دے نبی نے، نبی دا شان سب تو زیادہ بلند ہوندا ہے نا، سب تو اعلی شان، سب سے عرفہ شان، سب سے بلند مقام امت میں نبی کا ہوا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی کفالت میں ایک بی بی مریم نام کی لڑکی رہتی تھی۔ ان کی کفالت میں حضرت زکریا علیہ السلام، میں کسے کو ذرا مختصر کر رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ کی طرف میں اپنے مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں، دلیل کے طور پہ یہاں سے بات لینا چاہتا ہوں۔ اپنی کفالت میں رہنے والی اس لڑکی کو ایک دن حجرے میں چھوڑ کے حضرت زکریا علیہ السلام بازار جاتے ہیں، اپنے کام کی غرض سے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جب واپس آئے، دروازہ باہر سے کھولا، کنڈی کھولی پیغمبر نے، ایک قدم پیغمبر نے دروازے کی چوکھٹ کے اندر رکھا، ایک قدم قرآن کہتا ہے ابھی دروازے کی چوکھٹ کے باہر ہے۔ نظر پڑی زکریا علیہ السلام کی کہ بی بی مریم کے سامنے بے موسم میوے اور پھل رکھے ہوئے ہیں۔ حیران ہوئے پیغمبر، پریشان بھی ہوئے پیغمبر، جب میں گیا تھا کوئی چیز سامنے موجود نہیں تھی، میرے کمرے میں کوئی پھل موجود نہیں تھا، اب یہ پھل کہاں سے آئے، اور وہ بھی وہ پھل جن کا موسم بھی۔ تو کہنے لگے انا
लकी हाजा, ओ मरियम किथू लेनी है बेमौसमे मेवे और फल। सवाल बनता है ना, बनता है ना। बंदा जावे अंदर ते अंदर डिश भरी पई होवे अंब दी, अजकल वो वखरी गल है, अजकल स्टोरां दी मेहरबानी लब वैसे हैरान तो बंदा होता है ना। अन्ना लकी हाजा, किथू लेनी मरियम बेमौसमे मेवे और फल। पैगंबर की तरबियत में रहने वाली सच्ची वलिया। मेरे अल्फाज समझना, नुक्ता जाया ना चला जाए। हजरत मरियम कौन थी? वलिया। कौन थी? अल्लाह की सच्ची, और जिसकी विलायत पे रब का कुरान गवाही दे, उससे बड़ा कोई और वली नहीं हो सकता ना। सच्ची वली। पैगंबर कहते ने अन्ना लकी हाजा, किथू लेनी बेमौसमे मेवे और फल। अगों सच्ची वलिया ने ए नहीं आख्या बादशाह, ए तां साडी चुटकी दा कमाल है, असां तां बड़ी पहुंची हुई सरकारां, साडी तां मेखां अल्लाह दियां लेखां दे अंदर है ने। बादशाह असां तां जुल्फ दा एक झटका मारिए तां दियों नू इंज दा इंज कर देने आ। ना 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 ना, सच्ची वली आए क्या कह रही है? हिया मिन पैगंबर जी हैरान होवन दी कोई लोड़ नहीं। ए फल मैनू उस जात ने दिते ने जेड़ी मौसमां दे मोहताज, उस जात ने दिते ने जेड़ी मौसमां दी मोहताज नहीं है। उसे मकाम ते खड़े हो के, तवज्जो मेरे अल, उसे मकाम ते खड़े हो के कुरान नक्शा पिया खिंचदा है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। किसका पुकारा? तर्जुमा मैं करने लगा हूं, अगर गलत हो तो इस्लाह करना, सही हो तो बताना। उसे मकाम ते खड़े हो के पैगंबर ने सद मारिया। हुनालिका कुरान कहंदा है उसे जगह ते खड़े हो के, यानी अगला कदम उठा के पिछा नहीं रखया, पिछला कदम उठा के अगा नहीं रखया। दोनों कदमां दे दरमियान दरवाजे दी चौखटे उसे मकाम ते खड़े हो के पैगंबर ने की आख्या, इज़नादा रब्बहू निदान खफिया। तवज्जो रखना, तवज्जो तवज्जो, मेरे नुक्ते जाया ना चले जाएं। कुरान की कहता है नादा रब्बहू निदान खफिया। वहीं खड़े हो के पैगंबर ने किसको पुकारा? रब्बहू। किसको पुकारा? हजरत इब्राहिम को पुकारा। बोलो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को पुकारा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पुकारा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा। बल्कि क्या किसको पुकारा? नादा रब्बहू निदान
خفیا. کس طرح پکارا، اور واہ قرآن او تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، کس طرح پکارا پیغمبر نے. لیٹاں بند نہیں کروائیاں، دیاں سٹاں نہیں مروائیاں، کپڑے تے چادراں اپنے اتے. نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ. تمہارے شہر میں تو بڑے ہیں، نہیں سمجھ آئی. ٹوبے روڈ پہ جاؤ، مکدے نہیں. توجہ ہے، توجہ ہے. لیٹاں بند کرو جی، ہو دیاں سٹاں مارو، دل جاگے تہاڈا. ہائے او تو کبھی قرآن کے نزدیک آیا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا، تجھے پتا ہوتا. اور جس کو پکار رہا ہے نا، قرآن کہتا ہے دل میں آنے والے خیال کو دل میں آنے سے پہلے جان رہا ہوتا ہے. وہ دل میں ایک خیال آنا ہے. توجہ، توجہ. اللہ کی طاقت دیکھو، سمات، بصارت، علم دیکھو. اللہ دل میں ایک خیال آنا ہے میرے اور آپ. یوں سمجھو آج سے 50 سال بعد میرے اور آپ کے دل میں ایک خیال آنا ہے. ابھی وہ 50 سال بعد ہمارے دل میں وہ خیال آنا ہے. خیال بات کی نہیں کر رہا ہوں میں، پتہ نہیں زبان سے تو وہ کب ادا ہوگی. خیال دل میں آنا ہے. اللہ، اللہ ایسا رازوں کو، خیالوں کو جاننے والا ہے. جو خیال میرے اور تمہارے دل میں 50 سال کے بعد آنا ہے، اللہ اس کو بھی سننے اور جاننے والا ہو. اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. توجہ. توجہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا. آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے. تھک گئے ہیں تو دعا کر دیتے. تھک گئے پھر بچوں یہ اٹھو نہیں، تھوڑی سی دیر. آپ تھوڑی سی دیر میری بات میرے ساتھ چلیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو مزہ آ رہا ہے، ایمان بن رہا ہے میرے ساتھ. قرآن کیا کہتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے جب جواب دیا، جناب یہ کوئی میرا کمال نہیں، بلکہ یہ تو اس اللہ نے مجھے بے موسم میوے اور پھل دیے ہیں جو موسم کا محتاج نہیں ہے. اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیغمبر کو اپنا بھی موسم یاد آیا. 120 سال کی عمر کا پیغمبر اس وقت ہے، لیکن گھر میں اولاد، توجہ، گھر میں اولاد کوئی نہیں ہے. اس وقت پیغمبر کی بیوی کی عمر بھی 98 سال ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بانجھ بھی ہے، یعنی بچہ جننے کے قابل بھی پیغمبر کی بیوی نہیں ہے. 120 سال کی عمر میں پیغمبر کی اولاد کا موسم بھی نہیں ہے. لیکن جب جواب سنا مریم کا کہ اللہ نے مجھے یہ بے موسم میوے اور پھل عطا فرمائے ہیں جو اللہ موسم کا محتاج کوئی نہیں ہے، پیغمبر کو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنا بھی موسم یاد آیا اور کیا کہنے لگے؟ نادا ربہ نداء خفیا. دل میں پیغمبر نے اللہ کو پکارنا شروع کیا اور کیا کہنے لگے؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا.
پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اے میرے اللہ، میرے سر دے وال سفید ہو گئے، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، اللہ میری بیوی 98 سال دی عمر دی بانج ہو گئی، میرے اللہ میرا بھی اج اولاد والا موسم کوئی نہیں، جی میں مریم نو بے موسم میوے اور پھل دیتے نہیں، اج مینوں بھی بے موسم لال عطا فرما مولا۔ میرا بھی موسم 120 سال کی عمر میں موسم ہوتا ہے؟ آپ کے اس مرضی پورا محلہ میں کوئی ہے بابا 120 سال کا؟ نہیں ہے، 50 60 70 سال، 120 سال۔ پیغمبر کس کو پکار رہا ہے؟ اولاد نہیں ہے، کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں جناب؟ بابا شاہ جمال تے پتر دے، میرے خیال بچوں نے کوئی نہیں سنا، سنا ہوتا تو وہ بڑے بولیا۔ بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، آج لوگ کہتے ہیں بابا پیر کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پتران دی جوڑی، ہائے ہائے رونے کا مقام ہے۔ او انسان آنا ذرا رب کا قرآن سمجھنا، آنا ذرا اللہ کا پیغام سمجھنا، آنا ذرا ہدایت نامہ سمجھنا، چھوڑ فرقے، چھوڑ دھڑے، چھوڑ جماعتیں، چھوڑ دھڑے بندیاں، مسلمان بن اور غلام محمد بن، اللہ کا قرآن سمجھنا۔ اللہ کا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ پیغمبر ہے، اولاد کوئی نہیں پیغمبر دے گھر دے اندر، پیغمبر نے کسے نبی دی قبر دا ڈیوا نہیں بالیا، پیغمبر نے کسے قبر تے چادر نہیں چڑھائی، پیغمبر نے بکرے تے چھترے دیاں نیازاں تے منگتاں منوتیاں کی ہے؟ اگلی بات قرآن کی کہندہ ہے، نادا ربہو، اللہ تینو ابراہیم خلیل اللہ دا واسطہ۔ ٹھیک ہے ترجمہ؟ ٹھیک ہے مولا تجھے آدم علیہ السلام کا واسطہ، مولا تجھے نوح علیہ السلام کی محبت کا واسطہ ہے؟ وسیلہ؟ قرآن میں جس بھی نبی کی دعا آپ دیکھیں وہاں وسیلہ کس کو پکارا؟ پیغمبر اللہ ہی کو پکارا پیغمبر نے، اسی لیے کہ پیغمبر کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبیوں کی سننے والا کون؟ ڈائریکٹ سننے والا کون؟ وسیلوں کے بغیر سننے والا کون؟ واسطے کے بغیر سننے والا کون؟ محابے کے بغیر سننے والا کون؟ آج کے الفاظ میں رسی اور ڈول کے بغیر سننے والا کون؟ کہتے ہیں جناب کھوہ چ پانی کڈنا ہوئے تو رسی دی لوڑ ہوندی؟ یہ وہابی کہتے ہیں جی ڈائریکٹ پکارو اللہ نو۔ او جناب جج نو ملنا ہوئے تے وکیل دی لوڑ نہیں پیندی؟ وزیر نو ملنا ہوئے دروازے تے بیٹھے ہوئے سنتری تے سیکٹری دی لوڑ نہیں پیندی؟ یہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ۔ او بھائی آنا ذرا اللہ کا قرآن سمجھ۔ ایک بوڑھا آیا میرے نبی کے پاس، توجہ، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے ہر دکھ سکھ میں اللہ کو پکارنا ہے، اقریب ربنا ام بعید یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ یہ تقسیم یہ بانڈ تا تھوڑی کر چھڑو نا، گل تا تھوڑی کھول چھوڑو نا، بھائی اساں اللہ نو صد جو مارنا ہے، اللہ ساڑھے نیڑے بسدا ہے یا دور رہندا ہے؟ بوڑھا صحابی دیہاتی جتنی سمجھ ہوتی، کہاں رہتا ہے اللہ؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ ابھی
پیارے پیغمبر نے اپنے لب مبارک نہیں کھولے تھے جواب دینے کے لیے، عرشوں سے جبرائیل قرآن لے کے نازل ہو، اور جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ سلام دیتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا، سوال تھا میرے بارے، جواب بھی میں خود دوں گا، سوال تھا میرے بارے، جواب بھی میں خود دوں گا۔ فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے پاک پیغمبر جواب دے اس بوڑھے کو، اور اس کو کہے کہ پوری امت والوں کو کہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے بارے کوئی سوال کرتا ہے کہ میں دور رہتا ہوں یا نزدیک رہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر اس کو بتا دے انی قریب، میں قریب رہتا ہوں۔ وہ پانی دور ہوندا ہے تاں رسیاں پانیاں پیندیاں نے، وزیر دور ہے تاں سیکٹری تے سنتریاں نو ملنا پیندا ہے، وہ سننے والا خود کہتا ہے میں قریب ہوں۔ وہ بندہ جٹ جیا دیہاتی لالی یار، وہ آکھن لگا یا رسول اللہ نیڑے دیاں بھی بہوں قسمن، 1 فٹ بھی نیڑے ہوندا ہے، 2 فٹ بھی نیڑے ہوندا ہے، 1 گز بھی نیڑے ہوندا ہے، 8-10 گز بھی نیڑے ہوندا ہے، ایک قریبی جیڑی تساں دسی ہے ذرا اینو ہور کھول چھڈو۔ بھائی اللہ کتنا نیڑے رہندا ہے، اچا اچا صد مارنا پوسی اللہ نو، یا ایستا ایستا دل دیاں گلاں زبان دیاں مخفی گلاں بھی اللہ سن لے سی۔ جب یہ بات کی تو اللہ کا قرآن کہنے لگا، اللہ اپنا تعارف کروانے لگے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرا سونا اینو آکھ اینو سمجھا میں تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ تیرے نیڑے رہنا، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک رہتا ہوں۔ خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، چھوڑو پھر کے یہ بتاؤ جو ذات شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہو اس کو پکارنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ رہ جاتی ہے؟ چھوڑو پھر کے یار اختلاف چھوڑو، اللہ کا قرآن سمجھو، پیغمبر کس کو پکارتے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ میرا بھی موسم کوئی نہیں، اے میرے اللہ مینوں بھی اج بے موسم لال عطا فرما۔ آخری 2-4 منٹ توجہ نال، اللہ تعالی نے کی فرمایا فاستجبنا، اساں زکریا دی پکار سن کے قبول کر لئی، سن کے قبول کر لئی۔ اللہ نے فوراً بھیجیا حضرت جبرائیل، جانا میرا جبرائیل، او میرا دکھاں دا مارے ہویا پیغمبر، او اولاد نو سکھن والا پیغمبر، او 120 سال تک پتر دی سکھ لے کے میرا بوا تے بہارا مل کے دھرنا دین والا پیغمبر، او میرے ہی دربار دے نوراتے کٹن والا پیغمبر، او جانا جبرائیل میں اللہ دا پیغام دے، اور کیویں جا کے پیغام دے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ توجہ نال اللہ نے کی فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر تساں منگے اپنی طاقت دے مطابق، اللہ چھڑا لال عطا فرما، چھڑا پتر عطا فرما۔ اے میرے پاک پیغمبر تساں منگے اپنی طاقت دے مطابق، ہن دین والے نے دینا ہے اپنی طاقت دے مطابق۔ تساں منگے اللہ لال عطا فرما، پتر عطا فرما، میں پتر بھی دیاں گا تے نا عرشاں تو یحییٰ رکھ کے دیاں گا۔ تساں منگے اللہ پتر عطا فرما، میں پتر بھی دیاں گا، نا یحییٰ رکھ کے دیاں گا، طیب بنا کے دیاں گا، حصور بنا کے دیاں گا، پاک دامن بنا کے دیاں گا۔ اور میرے پاک پیغمبر جیڑا نبوت والا تاج میں تواڈے سر تے سجائے، میں نبوت والا تاج تواڈے پتر دے سر تے بھی سجاواں گا۔
بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے عطا کرنے میں کوئی دیر۔ وہ قبروں پہ جانے والے، وہ میت کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، اللہ کا قرآن 3 دفعہ شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، او بندیا تو میری قدر دا حق ادا نہیں کیتا۔ بندر دی قدر کیتی ہے، پیر دی قدر کیتی ہے، موئے دی قدر کیتی ہے، گاں دی قدر کیتی ہے، چاند تے تارے تے اگ تے سورج دی قدر کیتی ہے، او زندہ تے مردہ پیر دی قدر کیتی ہے، لیکن ما قدر اللہ، او بندیا تو میری قدر نہیں کیتی، او میری قدر دا حق ادا نہیں کیتا۔ متھا میرا جھکاویں قبراں تے، مال میرا یارویاں پیراں دے ناں دیاں دیویں، اوے مال میرا، لکڑ میری، کھنڈ میری، اوے چینی میری، اوے دودھ لبن خالصا، لبن خالصا، او خیال کر جڑا دودھ او چاولاں دے اندر رلا کے لکڑیاں دے تلے پکا کے او سارا کچھ میرا دتا ہویا، جدوں غیر دے ناں تے دینا ہے ما قدر اللہ، اوے پتر دیواں میں لٹاں رکھے پیر جہانیاں دے ناں دیاں ما قدر اللہ، اوے مال دیواں میں، اوے بکرا دیواں میں، او دیویں زندہ تے موئے پیر دے نا تے ما قدر اللہ، اور پیغمبران دیاں سنا میں تو قبران لے نو جا کے آکھن جو سن دے نے ما قدر اللہ۔ پکارے سننے والا کون؟ پکارے سننے والا کون؟ پیغمبروں کی پکارے سننے والا کون؟ اولیاء کی پکارے سننے والا کون؟ میرے اور تمہارے نبی کی پکارے سننے والا کون ہے؟ اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی پکار سننے والا لجپال کون؟ اور حضرت ایوب کو 18 سال کی عمر کے بعد شفا دینے والا کون؟ اور جیل کے اندر بند حضرت یوسف کو جیل سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے والا کون؟ اور ابراہیم کی آگ کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ اور پانی کی پھیٹوں کے اندر پانی کے طوفان کو، طوفان نوح کے اندر حضرت نوح کی کشتی کو بچانے والا کون؟ اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے والا کون؟ اور میدان بدر کے اندر میرے پاک پیغمبر کی مدد کرنے والا کون؟ اور تو کہاں پڑا ہے ما قدر اللہ؟ اور میت کے سامنے جھکنے والے، اور ذرا حیا کر، اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ 3 دفعہ اللہ نے شکوہ کیا ہے، او ذرا حیا کر، او بندیا ذرا حیا کر، او بندیا ذرا حیا کر۔ اج بندے دا کے حال ہے؟ توجہ نال میرے آخری الفاظ نے، اج بندہ کی کہندا ہے؟ ایک مثال سمجھا کے جڑا میت دے سامنے کھڑا ہو کے او دے سامنے اللہ دیاں شکایتاں کردا ہے، کہندا ہے اللہ میری سندا نہیں۔ ہائے جیتا جاگتا انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ میری تے تواڈی کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہن توجہ نہ، قبر تے کھڑا ہو کے ہاتھ پھیلان والا بھی زندہ ہے نا؟ بولو، منگن والا بھی زندہ، جدی شکایت پیا کردا ہے الحی القیوم، او بھی زندہ، منگن والا بھی زندہ، اور جدے کولوں منگدا پیا اموات غیر احیاء، او میت نے قیامت دی صبح تک میت رہنے نے، کچھ
کچھ نہیں انہاں دے پلے، او بھی زندہ تو بھی زندہ، اور جے سامنے اللہ دیاں شکایتاں کھلا کردا ہے او میت آ ذرا سونے کو اور لفظاں نال کھودیا پہاڑ، توجہ سے سننا، مزہ آئے تو سبحان اللہ کہنا، توحیدیوں کو مسئلہ توحید پہ بڑا مزہ آتا ہے، توجہ، کھودیا پہاڑ وچوں نکلیا چوہا تے او بھی بالا نو کوئی پتہ نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا، اور قبر پہ کھڑے ہونے والے ہوئے قبر میت کے بارے زندگی اور سما کا عقیدہ رکھنے والے ہوئے اللہ کی شکایتیں کرنے والے، کھودا پہاڑ نکلیا چوہا وہ بھی مرا ہوا، اوے چھوڑا رحمان، ہائے اوے چھوڑیا رحمان، پوجیا انسان تے او بھی مویا ہویا، ہائے ما قدر اللہ، او جنوں اپنے ہاتھ نال نوایا ہی، او جیڑا مر گیا ہے پیر تے بابا جی اکھیں کھلیاں رہ گئیاں، اپنے ہاتھ نال چھپر نوائے نہیں، ساری زندگی اکلیاں نان والا، اج غسل دے اندر بھی زندیاں دا محتاج، کفن پواون دے اندر بھی زندیاں دا محتاج، قبرستان وال جاون دے اندر بھی زندیاں دا محتاج، جنازہ پڑھن تے پڑھان دے اندر بھی زندیاں دا محتاج، کندھیاں دے اتے چڑھ کے قبر تک جان دے اندر بھی زندیاں دا محتاج، منجی تو لے کے قبر دے اندر لیٹن دے اندر بھی زندیاں دا محتاج، اتے پڑیاں رکھن دے اندر بھی جیندیاں دا محتاج، مڑ منا مٹی پاون دے اندر بھی جیندیاں دا محتاج، او مشرکا او تیرا عقل کیویں خراب ہو گیا ہے، اکھ دا چھپر نوامن تو لے کے منا مٹی پاون تک جیڑا بابا تیرا محتاج رہی ہے، جدوں مٹی پے جائے ہن تو ہاتھ اڑ کے آکھیں بابا میری تیرے اگے، ہائے ہائے ما قدر اللہ، عقیدہ کی بنایا جناب بابا میری سن دے، آخری گل بابا سن دے، ہاں ہاں سن دے، جواب دین دے، ہاں ہاں جواب دین دے، تینوں بابے دا جواب سنین دے، نہیں نہیں مینوں بابے دا جواب نہیں سنین دا، معلوم ہویا مڑ کرنا کے چاہی دے، بابے نو کڈو تے اس جیندے نو دبو، سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، وہ میت ہے، ہاں میت ہے، روح ہے نہیں ہے، میت ہے، خود دفنایا خود دفنایا، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے خود کیا، اب مٹی پڑ گئی، اب یہ کھڑا ہے، سنتا ہے ہاں سنتا ہے، جواب دیتا ہے ہاں ہاں ہمیں جواب بھی دیتا ہے، بادشاہ تینوں دا جواب سنیندا ہے نہیں مینوں دا جواب، وہ میت ہو کے ایڈے فاسٹ کنالا ہویا پیا ہے بھئی تیری باویں جیندیاں کنا دے آلے ہیں، اکھاں دے وچ باویں جیندیاں 19 نمبر دی اینک آئی، تلے گیا تو نظر ایڈی فاسٹ ہو گئی بزرگاں دی جی، میں کیا بات کروں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، قبر پہ آئے ہوئے ہر آنے جانے کو وہ دیکھتے ہیں، یہ کیوں عقیدے ہیں، یہ کیوں عقیدے ہیں، قرآن سے دوری ہے، کیا ہے قرآن سے، زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا، پیغمبر کس کو پکار رہا ہے، جب پیغمبر اپنی مشکلات و حاجات میں اللہ کو پکارتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اولیاء کرام کو نہ پکاریں، انبیاء کرام کو نہ پکاریں، بلکہ اس کو پکاریں جس کو نبیوں اور ولیوں نے پکارا، اصحاب کہف 7 ولی ہیں نا، کس کو پکارا، کس کو پکارا، ربنا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہر نبی نے کس کو پکارا، ربنا 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 ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اور آج بندہ کہے جی اللہ تینوں وسیلہ حسین دے گھوڑے دی خاک دا واسطہ ہی اللہ،
اللہ مدینے دیا گلیاں دی تقدس دا واسطے نہیں بھائی، نہیں، یہ خدا کی شان کریمی میں یہ ہر جاتا ہے۔ وسیلے نہ دیا کرو، کس کو پکارا کرو؟ جو مر جائے، انک لا تسمیع الموتى وما انت بمسمیع من فی القبور، قبر میں پڑا ہوا سنتا نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور تجھے وہ بیٹا کیا دے گا؟ قرآن کہتا ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنی جان کے نفع اور نقصان پہ بھی قادر نہیں ہے، وہ تجھے کیا دے گا؟ لن یخلقوا ذبابا، قرآن کہتا ہے تو 5 کلو دا پتر منگ رہا ہے، آج رہا اللہ دا قرآن سن، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بنانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر تیرے سامنے رکھے ہوئے حلوے کی پلیٹ سے مکھی ایک ذرہ لے کے اڑ جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یستنقذوہ منہ، ساری دنیا مل کے، نبی، ولی، غوث، کتب، شہید، صدیقین، سب مل کے وہ مکھی سے حلوے کا ایک ذرہ چھڑانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جس طرح قبر پہ کھڑا ہوا ضعیف ہے، اسی طرح اندر پڑا ہوا بھی۔ اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا